الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने ज़ाहरी आमाल के साथ साथ हमें एहसासात को बेहतर करने की और उसका सही मयार मुकर्रर करने की भी तालीम अनायत फरमाई है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबीन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में वो तमाम तर एहसासात जिसकी दुरुस्ती एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको दुरुस्त करते रहे। इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़श्ता से पवस्ता हमारी बात ये चल रही थी
جامع ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی تھیں، ان کو سکھائی تھیں۔ ان میں سے چوتھی بات جس کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیارے ابو ہریرہ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ یاد رکھنا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، تکن مسلمن، تو صحیح مسلمان ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، لوگوں کے لیے جو پسند کرنا ہے وہی اپنے لیے پسند کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرنا، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ جملہ ہم کئی ایک دفعہ سن چکے ہیں، اس بارے میں کئی ایک دفعہ بات کی جا چکی ہوگی، لیکن اس کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ ہمارا خصوصی طور پر آج کا سبق ہے، جس کو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ معنی مفہوم ہمیشہ الفاظ کے معانی سے ہی اخذ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ الفاظ کچھ اور ہو، معنی کچھ اور ہو، اور پھر اس کا مفہوم کہیں دور سے لے کے آنا پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کریں، یعنی حدیث کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی بات کی جو تشریح ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس میں جو سمجھنے کا جو ایک نقطہ ہم نے مختص کیا ہے، وہ یا کوئی اور بھی اس کی وضاحت اگر بہترین ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جس کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہنا جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کافر کے لیے یہ چاہنا کہ جیسے ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہو، گناہگار کے لیے چاہنا کہ وہ اطاعت گزاری کو اپنا شعار بنائے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینے سے لگائے، جیسا کہ ہم اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، اگرچہ کوتاہی بھی ہوتی۔ نیک اور صالح شخص کے لیے مزید صالح اور اطاعت گزار ہونے کے لیے انسان کوشش کرے۔ اسی طرح فقیر کے لیے مالداری کو پسند کرنا جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اسی طرح بیمار کے لیے شفا یابی کو پسند کرنا، غم زدہ کے لیے خوشی کو پسند کرنا، اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کے لیے مصیبت سے آزادی کو پسند کرنا۔ مقصود یہ ہے کہ الغرض ہر معاملے میں یہی اصول اختیار کیا جائے کہ ایسی بات کی طرف مت جائیں جہاں صرف اپنا ہی مفاد عزیز ہو اور کچھ نہ ہو، جہاں صرف اپنا مفاد سب سے اہم ہو، سب سے عزیز ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ صفت ایک ایسی صفت ہے، اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں کسی دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں، یہ صفت ایسی ہے کہ جس سے انسان مزید نکھرتا ہے، اس کی اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خوبی ایسی ہے کہ انسان اس کو اگر اختیار کر لے تو وہ ایمان کے اعلیٰ لیول اور درجے تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ المسلم، وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی، یہاں خصوصی طور پر مسلمان کا ذکر کیا گیا کہ کوئی مسلمان بھائی تب تک مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں ایمان کا درجہ ایمان سے اسلام سے بڑھ کر ہے، مسلمان ہونے سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اپنے اعلیٰ ترین لیول تک نہیں پہنچ سکتا، مسلمان اپنے اعلیٰ ترین لیول یعنی ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ما یحب لنفسہ من الخیر، اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بلائیاں اور فائدے
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ عزیزان گرامی، اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ انسان برابری اختیار کرے، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ لیکن ایمان کا جو درجہ ہے نا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس کے لیے ظاہری مفہوم کے ساتھ ساتھ باطنی مفہوم کی طرف بھی جایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت، اپنے آپ سے برتری چاہنا، کسی مسلمان کو اپنے سے اچھی جگہ پر بٹھانا، اور اپنے لیے جو چیز انسان پسند کر رہا ہے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کا مستحق سمجھنا، گویا کہ یہ اعلیٰ ترین درجہ تب ایک مسلمان کو ملتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے سے اعلیٰ ترین چاہتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے اصحاب نے اپنی پوری زندگی، ایک آدھ دفعہ نہیں یا کچھ معاملات میں نہیں بلکہ پوری زندگی انہوں نے اس کا عملی مظہر پیش کر کے ہمارے سامنے بالکل اپنے ایمان کا یوں سمجھ لیجئے ایک کسوٹی اور معیار رکھ دیا ہے کہ تم بھی اپنے ایمان کو بہتر کر سکتے ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کو ضرورت تھی اس کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک وہ خود بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جس کی نشاندہی رب نے اسی آیت کے اگلے جملے میں فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب ایک شخص کو اللہ فرماتے ہیں شح سے، اس کو لالچ سے اور دل کی بیماریوں سے پاک کر دیا جائے، اس کو دل کی بیماریوں سے، حسد، کینے، بغض سے اس کو نکال لیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر انسان اپنے بھائی کو اپنے سے اعلیٰ درجے پر بٹھا سکتا ہے۔ جب ایسا کر دے گا تو گویا کہ ایمان کے اعلیٰ لیول تک وہ پہنچے گا، اور یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کا اصول کوئی نیا نہیں ہے، یہ بدیہی اصول ہے، کامن سینس یہی ہے کہ انسان کی کامیابی کسی بھی فیلڈ میں وہ یہ ہے کہ اس سے اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ، اس کا جو اسکیل ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے تمام تر امور میں وہ بڑھتا چلا جائے۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ نے اس مسلمان کو بہتر سے بہترین جانے کا راستہ یہ عنایت فرمایا کہ وہ اسلام سے ایمان کے لیول تک پہنچتا ہے تب ہی جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے سے اچھا سوچتا ہے۔ لیکن یہ یاد یہاں پر ہم کیونکہ اس کا معنی مفہوم سمجھ رہے ہیں تو اس معنی مفہوم سمجھنے میں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اگرچہ یہ عمدہ صفت ہے اپنے لیے پسند کرنا وہی کسی مسلمان کے لیے، لیکن اس میں جو فرضی چیز ہے، اس میں جو فرضی بات ہے، جو ضروری چیز ہے، جس پر عمل پیرا ہونا لازمی اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی خیر کا حصول اور شر سے دوری، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات انسان آگے بڑھنے کی چاہت اور طلب رکھتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے کی طلب اور مقابلے کی فضا کا قائم ہونا یہ بری بات نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب اور اس فضا کا، مقابلے کی فضا کا قائم ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن جتنی بھی مقابلے کی فضا قائم ہو جائے، جتنا بھی انسان اسی مسلمان سے آگے بڑھنے کا مقابلہ شروع کر دے، لیکن اس کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ خیر کا حصول اور شر سے دوری ایک مسلمان کے لیے ہر شخص کو اس کو دینا پڑے گی۔ جیسے وہ خیر اپنے لیے چاہتا ہے ویسے خیر دوسروں کو بھی دے گا، جیسے شر سے اپنے لیے بچنا چاہتا ہے وہ دوسروں کو بھی شر سے بچائے گا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے آئیے ہم مسند احمد کی روایت کو سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، یقیناً وہ صحابی رسول ہوں گے، وہ صحابی بیٹھے ہیں۔ آپ سے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ خوبصورت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی دے رکھی ہے، یہ خوبصورتی مجھے اپنی خوبصورتی اتنی پسند ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے خوبصورت ہی رہوں، میری خوبصورتی میں کوئی اس میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن اگلی بات جو سوال وہ یہ تھا ان کا کہ اللہ کے نبی کیا یہ گناہ نہیں ہوگا؟
کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ہی ملے، میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو سکے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت، آپ نے فرمایا لا لیس ذلک بالبغش، پہلے میرے صحابی ایسا نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کوئی بغاوت اور غلطی اور کوتاہی کی بات نہیں ہے، اصل کوتاہی یہ ہے البغج من بطر الحق وغمط الناس، اصل بغاوت یہ ہے، اصل انسان کے لیے گناہ کی بات یہ ہے، اصل نافرمانی یہ ہے کہ انسان آگے بڑھتے وقت لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، وہ کہے کہ میں ہی بس اس کا مستحق تھا اور کوئی نہیں تھا، یہ ڈیزرو میں ہی کرتا تھا، اس سیٹ پر مجھے ہی ہونا چاہیے تھا، کوئی اور نہیں آ سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو حقیقت حال ہے، حقیقت اور حق بات کو، سچی بات کو، وہ اپنے اس زوم میں کہ میں سب سے آگے ہوں، میں سب سے بڑھ کر ہوں، وہ حق بات کو، حقیقت حال کو جھٹلاتا ہی چلا جاتا ہے۔ بات پھر وہی ہے، آگے بڑھنا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھو، آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے ہی ہیں، لیکن اس آگے بڑھنے میں دوسروں کے آگے بڑھنے کا جو رستہ، اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ان کے لیے شر چاہنا، اپنے لیے خیر چاہنا، یہ اسلام کا بالکل بھی مزاج نہیں ہے، نہ ہی اسلامی تعلیمات ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے اس کی حوصلہ افزائی کبھی فرمائی ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی کرے، آپ خود آگے بڑھنا چاہتا ہے خوب کوشش کرے، دوسروں سے مقابلے کرے، جو مرضی کرے، لیکن دوسروں کو آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں ان پر کوئی قدغن نہیں لگائے گا، ان کے لیے آگے کوئی رکاوٹیں، سازشیں، شرارتیں، یہ سارا کچھ کر کے ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ خود بھی چاہے گا کہ جب وہ خود آگے بڑھ رہا ہو تو کوئی اس کے خلاف سازش نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی شرارت نہ کرے جس سے اس کے آگے بڑھنے کا سفر متاثر ہو سکے۔ عزیزان گرامی، اپنے لیے جو پسند وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اس کی ایک شکل ایک یہ بھی ہے کہ عتبۃ الغلام رحمہ اللہ، یہ ان کا نام تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا جب وہ کبھی نفلی روزہ رکھتے تو ظاہر بات ہے پاس بیٹھنے والے جو روزانہ کی ملاقاتیں جن سے ہوتی ہیں ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آج روزہ رکھا ہوا ہے فلاں شخص نے، فلاں نے روزہ رکھا، فلاں نے نہیں رکھا۔ تو جیسے ہمارے ہاں آج کل کٹھے بیٹھنے والوں کو بہت ساری ہماری عادات کا علم ہو جاتا ہے، بہت سارے ہمارے معمولات کا پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی جن کو معلوم پڑ جاتا کہ فلاں شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ایسے ہی عتبہ بن غلام رحمہ اللہ جب روزہ رکھتے تو ان کو معلوم پڑ جاتا کہ میرے پاس بیٹھنے والوں کو میرا علم ہو چکا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا۔ اچھا وہ کرتے کیا کہ جب روزے کا یعنی افطاری کا ٹائم ہوتا تو وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ارد گرد کے لوگوں کو کہتے کہ جاؤ تم پانی لے کے آؤ، تم کھجورے لے کے آؤ، تم جو آسانی اور سہولت کے ساتھ چیزیں میسر ہو سکتی تھیں ان کو کہتے کہ تم میرے لیے لے کے آؤ، حالانکہ وہ خود لا سکتے تھے۔ پانی اور کھجوریں یہ عمومی چیز تھی اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ، یہ لانا کو دینا کو مہیا کرنا کو مشکل کام نہیں تھا، وہ خود کر سکتے تھے، لیکن فرماتے میں ان لوگوں کو اس لیے کہتا لِيَكُونَ لَكَ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِي، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں جو اجر مجھے مل رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں جو ثواب جو عظمت مجھے مل رہی ہے تمہیں بھی ملے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ایک روزے دار کی افطاری کرواتا اس کو بھی ویسا ہی اجر ملتا جیسے روزے دار کو ملتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جو اجر مجھے مل رہا ہے وہ تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں اپنے لیے اللہ کی طرف سے جو قربتوں کے رستے ہیں ان کو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی یہاں رکیے اور اپنے ایمان کے لیول کا اور اپنے روز مرہ کے معاملات اور معمولات کا ذرا جائزہ لیجئے گا۔ ہماری گفتگو کا محور و مرکز اگرچہ ہم نے خیر کی ہوئی کوئی بات کرنی ہو تو یقین کیجئے وہ دنیاوی معاملات کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ایمان کی بات، اللہ کی قربت کی باتیں، اس کے ساتھ محبت کی باتیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادات میں اچھے سے اچھے لیول ہونے کی بات،
ہماری زندگی میں سرے سے ختم ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ہماری توجہ کا محور و مرکز یہ ساری باتیں اب نہیں رہی. اس لیے نہیں رہی کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اب بس اسی چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کر لیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ضرورت بہت زیادہ، پہلے سے کہیں زیادہ ہے. لیکن اللہ کے بندو، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی، اپنے دل کی درستی کی، اللہ کے ساتھ محبت و تعلق کو قائم کرنے کی بھی ضرورت پہلے سے کم نہیں ہوئی، وہ بھی ویسے کی ویسے ہی ہے. اس لیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری نماز اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، ہماری نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، اس میں ادھر ادھر کے احساسات اور خیالات کی بجائے، ادھر ادھر کے معاملات کی بجائے ہمارا احساس یہ رہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کوشش میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہوئے ہیں، پھر ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے میرے ساتھ بیٹھنے والا، میرے ساتھ کھانے پینے والا، میرے ساتھ مختلف امور میں چلنے والا، اس کو بھی میں اس بات کا احساس دلاؤں کہ میرے بھائی اپنی نماز کو درست کرو، کیونکہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تمہارے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں میرا اللہ تجھ سے بھی راضی ہو جائے. میرا اللہ سے تعلق پہلے سے اچھا ہو رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں تیرا تعلق بھی اللہ سے پہلے سے اچھا ہو. میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں یا دیگر امور میں اپنے معاملات کو کرتا ہوں، میرا محور و مرکز میرا رب ہے، میرا اللہ کی ذات ہے، اس کی خوشنودی میرے لیے سب سے اہم ہوتی ہے. میں نے کوشش کی ہے، اس کوشش میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہوا ہوں. میرے بھائی تو میرے ساتھ رہتا ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا ہم پلہ ہم نوالا ہے، تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کٹھے آتے جاتے، مسجد میں دیگر امور میں ہمارا کٹھا ایک ساتھ رہتا ہے. میرے پیارے بھائی میں بھی چاہتا ہوں، میں اپنے لیے یہی پسند کر رہا ہوں، تیرے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں، تو بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا شروع کر. عزیزان گرامی، اس کے ساتھ یہ دینی امور اور دینی معاملات جب ہماری زندگی سے چل گزرے ہیں، چل بسے ہیں، دینی امور اور معاملات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہماری نمازوں میں خشوع نہیں، اس کی بات نہیں میں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ہمارے اس احساس کی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دینی امور میں بھی، ایمانیات میں، عبادات میں اور دیگر معاملات میں بھی اپنے جیسا کرنے کی کوشش کریں. جب سے ہم نے اس چیزوں کو چھوڑا ہے، ہم میں ایمانیات میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں کہاں تک کمزوری آئی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے، ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کی، ان کا ذوق اور شوق دیکھیے. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا یہ جائز ہے لیکن رستے نہیں روکنے چاہیے، ایسے ہی دینی معاملات میں بھی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش ایک مسلمان کو کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام ان کی سوچ اور احساس کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں تھا. ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم. آتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ کے رسول ہمارا مسئلہ حل کیجئے، ہم بڑے پریشان ہیں. پریشانی یہ ہے کہ یہ مال و دولت والے ہم سے کہیں آگے نکل گئے، وہ تو نعمتوں والی جنتوں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں. ہوا کیا ہے؟ یصومون کما نصوم ویتصدقون. اللہ کے نبی وہ ہم جیسے روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، جیسے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ خرچ کر کے، صدقہ کر کے اور حج اور عمرے کر کے اللہ کے نبی آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو، یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. کچھ وقت گزرا تو جن کے پاس مال تھا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب کیا ہے؟ آگے بڑھنے کا جذبہ. یہ تب ہوگا جب ہم اس احساس کے ساتھ جئیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، ہم آپس میں ہمارا جو ماحول ہے اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوں گی، ہم دوسروں کو اس بات کا احساس دلائیں گے، تب یہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے، جیسے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کا مقابلہ یہ مذموم نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے کسی کو تکلیف دیے بغیر، ایسے ہی دینی امور اور معاملات میں بھی انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن تب ہوتا جب اس کی کوئی اہمیت بھی ہو، جب انسان کے دل میں اس کا احساس بھی ہو، ہاں یہ بھی کچھ چیزیں ہیں، یہ بھی کچھ کام ہے کرنے کے. جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر انسان کہتا ٹھیک ہے فرض پورا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. عزیزان گرامی، اس کی مزید وضاحت وہ بھی سنیے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں انی اراک ضعیفا، ابو ذر، میرے پیارے ابو ذر، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، فزیکلی بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈیسیجن پاور وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، میرے پیارے ابو ذر، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے تجھے حکم دیتا ہوں لا تأمرن علی اثنین، دو آدمیوں پر بھی ان کا امیر اور ان کا سرپرست نہ بننا، دو آدمیوں کی بھی جماعت ہو تو ان کا سرپرست نہ بننا۔ ولا تولین مال الیتیم، یتیم کے مال کو اپنی ذمہ داری میں نہ لینا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر یہ نصیحت فرمائی تھی، پیارے ابو ذر، آپ کمزور ہیں اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کا مال اپنے ذمہ نہ لینا، لوگوں کو کسی بھی حوالے سے ان کا امیر نہ بننا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت ہیں، پوری دنیا کی امامت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو، قریش کو اور دیگر اصحاب کو اس بات کی طرف لگا رہے ہیں، اور ابو ذر کو کہتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور خود کہہ رہے ہیں میں اپنے لیے جو پسند کر رہا ہوں وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ذمہ داری دی یا ان کو جو بات کہی ہے ان کی کیفیت اور ان کے معروضی حالات کو دیکھ کے کہی۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کریں، اس کا مطلب ہے کسی مسلمان کے حالات کو دیکھ کر اس کو مشورہ دے کہ بھائی آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی وہ خود جاب کرتا ہے اور دوسروں کو اگر وہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کاروبار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو مشورہ دے رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو کاروبار کرنا چاہیے۔ ایک کاروباری آدمی، بزنس مین ہے، وہ کسی کو جاب کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کو، اس کی خیر اور اس کی مکمل طور پر بلائی چاہتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کو واقعی جاب کرنی چاہیے، اس کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مثال ہے صرف، مقصود یہ ہے کہ اس کے حالات کو دیکھ کر اگر بات کر دی جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے تو کچھ اور پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے ایک معاملے میں ایک بات پھر یاد رکھی جائے گی، باطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کسی کے معاملے میں مشورہ دے رہے ہیں، اس کو حقیر سمجھ کے مشورہ دیں کہ تم یہ کام کر ہی نہیں، تیرے پاس کام بھی نہیں ہے تو کر ہی نہیں سکتا، اس کو حقیر سمجھ کے۔ اور دوسری بات، حالات کو دیکھے بغیر ہی حق بات کو ٹھکرا دینے کے ساتھ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو کبھی خیر کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات محسوس کرنے کی ہے، ہم سب معاشرے کا فرد ہیں، ہر شخص معاشرے کا حصہ ہے، ایک پرزہ ہے، ایک پرزہ بھی خراب ہو تو معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے لیے جو پسند کریں گے وہی کسی کے لیے پسند کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو معاشرے میں خرابی آئے گی تو سب خراب ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو اپنا جیسا سمجھ کر، اپنا حصہ سمجھ کر جب ہم بات کریں گے تو پھر کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح مسلمان ہوگا، یشد بعضهم بعضا، مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ بلائیاں ممکن ہوں گی۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سارے کام کو کیسے ممکن، ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على يبيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام، کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہ رکھنا، مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی سمجھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات کرنا۔ جب ایک مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد، کینہ، بغض اور اس کے مسلمان ہونے کے احساسات نہیں ہوں گے، وہ کیسے چاہے گا جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کسی اور کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں جو بنیادی کام آج کے دن کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اپنے دل سے تمام تر حسد، کینہ، بغض اور دل کی بیماریوں کو ختم کر کے
مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کریں. اگر کچھ اس سے اختلافات ہوں بھی، لیکن انصاف اور حق کا تقاضا یہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو پھر وہی بات کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہی کام کریں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے ہمارے ساتھ کوئی برا چاہے، ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک اور رویہ رکھے، اگرچہ ہم سے ہمارے ساتھ اس کو کچھ اختلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی بغض رکھے، حسد کرے، عداوت رکھے، ہمارے سامنے کوئی کانٹے بچھائے، ہم بالکل نہیں چاہیں گے. ہم بھی کسی کے لیے وہی پسند کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو بھی بھلے سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کا برا نہیں چاہیں گے. اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.